ہر ملک کے سربراہ کا نائب مقرر ہوتا ہے تاکہ اس کے انتقال کے بعد وہ سربراہ مملکت بن جائے. تو کیا حضور نے اپنا نائب مقرر کیا تھا، اور نہیں تو کیوں نہیں کیا؟ حضور نے اپنے نائب مقرر کیے ہیں مختلف مواقع پر. جب آپ غزوات کے لیے مدینے سے نکلتے تھے تو مدینے میں کسی کو نائب بنا کر جاتے تھے. تو اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. حضرت علی کو چھوڑ کر گئے ہیں تبوک کے موقع پر، بلکہ حضرت علی نے شکایت بھی کی کہ حضور آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی معاملہ ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے کوہ طور پر طلب کیا ہے تو حضرت ہارون کو وہ اپنا نائب بنا کر گئے ہیں. لیکن حضور نے اپنے انتقال کے بعد کے لیے کسی کو نائب مقرر نہیں کیا. اس کی حکمت جو ہے وہ میرے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی تھی صحابہ کرام کی، تاکہ ان کی اصابت رائے کا اظہار ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ جماعت اتنی میچور ہے، اتنی اس کی جو ہے سوچ پختہ ہو چکی ہے کہ خود اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مناسب ترین آدمی کو منتخب کر لے. تو اس کا اظہار کیسے ہوتا؟ اگر حضور نے مقرر کر دیا ہوتا تو امت کی یہ صلاحیت جو ہے کبھی بھی سامنے نہ آ سکتی ہے.